السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹ۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 11۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یزدان کی ڈیتھ کی خبر پہ ساتھ تو سکتے میں آ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے بابا؟ دانی بھیا کیسے ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ میرا دل نہیں مان رہا، پلیز سچ بتائیے۔ وہ اندر ہے نا؟ میں خود ملتا ہوں ان سے جا کے۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں آپ۔ سعد نے اندر یزدان کے کمرے کی جانب پیش قدمی کی اور یزدان کو آواز لگائی۔ یزدان تو باہر نہ آیا، وہ خود اندر چلا گیا۔ سعد کی پکار پہ انفال نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ انفال کو اپنے گھر پہ دیکھ وہ ٹھٹکا۔ انفال کو اپنے گھر میں دیکھ وہ ٹھٹکا۔ ایک لمحے کو اسے ایسا احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو کے کیا پایا تھا۔ انفال کی نظروں میں سعد کو دیکھ بے یقینی تھی، لیکن اس کی عدت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ فوراً سے نقاب کرتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ماما پاپا دانی بھیا کہاں ہیں؟ اور یہ پلیز بتائیے نا کیا ہے یہ سب؟ وہ بے چین ہوا۔ انفال یزدان کی بیوہ ہے، پرویز صاحب نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا۔ تو سعد تو زلزلوں کی ضد میں آ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یزدان بھیا اور انفال کی شادی؟ ہاں، آپ نے تو عین بارات کے وقت غائب ہو جانے کے بعد ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اس لمحے ہمارے بیٹے یزدان نے ہماری عزت کا پاس رکھا اور ہمارے مان بخشے انفال کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سعد زمین میں گرتا جا رہا تھا اور زونی، سعد کو اس کا خیال آیا، زونی بیچ راہ میں چھوڑ گئی۔ تمہاری طرح نرگس بیگم کا لہجہ ابھی بھی سرد اور سخت تھا۔ سعد نے دل سے ماں کا یہ رویہ نوٹ کیا۔ مما پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ اس نے نرگس بیگم کے ہاتھ تھامتے آنکھوں سے لگاتے کہا، نہ رہ سکتے تو کبھی چھوڑ کے نہ جاتے۔ اگلا طنز بھرا تیر مارا تو وہ چپ ہو گیا۔ بیٹا اندر چلو، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ۔ بابا مجھے دانی بھیا کی قبر پہ جانا ہے، پلیز انکار مت کریے گا، سعد نے منت بھرے لہجے پہ کہا۔ جب لاش ہی نہیں ملی تو قبر کیسی؟ اب بھی نرگس بیگم نے جواب دیا۔ سعد پہ تو جیسے سب در و دیوار آ گرے تھے، ایک کے بعد دیگر انکشافات۔ مطلب اس کے بھائی کی لاش ہی نہ ملی تھی اور سب نے اسے مردہ کنسیڈر کر لیا تھا۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ سعد کو اچھم پسا ہوا۔ پاسبل تو یہ بھی نہ تھا سعد کہ تم بھگوڑوں کی طرح بھاگ جاتے۔ نرگس بیگم نے پھر سے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ لب بھیج گیا۔ فیاض صاحب 2 دن سے بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فروا کا بار بار کڈنیپ ہونا اور ہر بار ایس پی مومن شاہ کا ہی اسے تلاش کر کے لانا انہیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے تھے، لیکن انہیں کچھ نہ سمجھ آیا یہ سب پلاننگ سے ہے یا حادثاتی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی، وہ مومن شاہ کو اپنی فروا کے لیے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایس پی مومن شاہ کی اصل سچائی جانتے تھے کہ وہ کون ہے، اور انہیں اسی بات کا دکھ تھا کہ یہ بات مومن نے ان سے چھپائی کیوں۔ وہ اگر بتا دیتا تو فروا کے لیے وہ مومن کا ہی انتخاب کرتے، لیکن سچ چھپانے کی وجہ سے وہ مومن سے بدظن تھے۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے فروا کا رشتہ اندر ہی اندر افراسیاب سے طے کر دیا۔ انہیں کیسے سمجھایا، کیا کیا، لالچ دی، یہ وہی جانتے تھے۔ داد جی آپ نے بلایا؟ فروا نے داد جی کی سوچ کے تسلسل کو توڑا تھا۔ ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے، امید کرتے ہیں آپ انکار نہیں کرو گی اور میرا مان رکھیں گی۔ داد جی آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں، فروا نے ایموشنلی کہا۔ ہم نے افراسیاب کے ساتھ آپ کا رشتہ پکا کر دیا ہے اور 1 ہفتے کے بعد آپ کا نکاح ہوگا، اس لیے خود کو تیار کر لیں ہر طرح سے، کیونکہ ہم رخصتی بھی آپ کے ساتھ ہی کر دینا چاہتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے فروا کا دل دھڑکا، اسے برا لگا کہ داد جی نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور اس سے بتایا بھی نہیں، لیکن وہ بھی ایک چیز تھی۔ اب اس نے کچھ اور پلان کرنے کا سوچا۔ جی داد جی، جیسی آپ کی مرضی، مسکینی صورت بنا کے کہتی ہوئے داد جی کو چونکا گئی۔ اتنی آسانی سے مان جانے والوں میں سے تو وہ تھی ہی نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، مارکیٹ جا کے اگر کچھ لینا ہے تو لے آئیے، باقی سب کچھ ہم نے پہلے سے بشیرہ کو کہہ کے تیار کروا لیا ہے، امید ہے کہ کوئی بدمزگی نہیں ہوگی۔ داد جی کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ انہیں فروا پہ یقین نہ آیا تھا کہ بنا کسی طرح کی بدمزگی کیے وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جی داد جی بہتر، شرافت کا مظاہرہ کرتے وہ اب اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ داد جی آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ دراز کھولا اور اس میں سے چند فوٹوگرافز نکالے اور ان کو دیکھنے لگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے۔ فروا دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی۔ یزدان کا ذکر آج پھر ہوا تھا۔
اور کرنے والا اور کہیں نہیں وہی انسان تھا جو کبھی اس کا منگیتر تھا۔ وہ واپس لوٹ چکا تھا، مطلب میری بہن۔ اچانک سے انفال کو مرحا کی تڑپ ہوئی۔ وہ ساتھ کے ساتھ نہیں دکھی تھی۔ اسے لگا وہ اندر آئے گی، اسے ملے گی، لیکن صرف ساتھ تھا، مرحا کہیں نہیں تھی۔ اس بات سے وہ بہت بے چین ہوئی، ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ نرگس بیگم کے انتظار میں تھی کہ وہ اندر آئے اور وہ ان سے پوچھ سکے، لیکن انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا اور اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اچھے سے خود کو ڈھانپتی، چہرے کو چھپاتی باہر کمرے سے باہر نکلی، جہاں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ سب کہاں چلے گئے؟ وہ پریشان ہوتی نرگس بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے وہیں ملی تھی، لیکن اکیلی۔ آ جاؤ، انفال نے انہیں اپنے آنسو پہنچتے اسے قریب بٹھایا۔ مانی جان، یہ سب کیا ہے؟ انفال کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے پوچھے۔ بیٹا سعد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کے ماموں کو مل گئے۔ وہ تو آ نہیں رہے تھے، لیکن اقبال اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں نہ چھوڑ سکا۔ انہوں نے سر جھکائے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ ممانی جان، مرحا کیا وہ نہیں آئی؟ گرا سانس خارج کرتے دل کی بات پوچھ لی۔ نرگس بیگم نے سر اٹھا کے اس معصوم کو دیکھا جو ابھی بھی اپنی بہن سے محبت رکھتی تھی، جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ وہ ساتھ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ان کے اچانک سے کہے گئے الفاظ پہ انفال تو سکتے میں آ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک دوسرے سے… انفال کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ بیٹا سعد اکیلا ہی آیا ہے، اس کے ساتھ مرحا نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ کیا ہوا؟ مرحا کیوں چھوڑ کے گئی؟ اسے یہ تو وہ خود بتائے گی۔ ابھی وہ آپ کے ماموں کے پاس ہے، دونوں آپ کی مما کی قبر پہ گئے ہیں فاتح خوانی کے لیے۔ انفال نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب کیا فائدہ واپس لوٹنے کا جب معاف کرنے والے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا صبر اور حوصلے سے کام لینا، آگے نہ جانے اور کتنا کڑا وقت آئے۔ آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے، ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت اسے سمجھا رہی تھی۔ انفال سمجھ نہ پائی۔ یزدان کے جانے کے بعد اس کا دوست مرزا حبیب بیگ اس کا بزنس دیکھ رہا تھا اور بہت ہی سینئر تھا، انفال کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اپنی یونی کو فی الحال وہ خیر آباد کہہ چکی تھی، اس نے تو جینے کی امنگ ہی چھوڑ دی تھی، لیکن ماں بننے کا سوچ کے اس کو ایک نئی جینے کی امنگ ملی تھی۔ اب اس نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے جینا، خود کو خیال رکھنا، اپنے یزدان کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ہر لمحے میں محسوس یہی ہوتا، زندگی تیز، بہت تیز چلی ہو جیسے۔ یس، کیا ہوا؟ وہ ابھی آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا کہ بلال اندر داخل ہوا۔ سر یہ دیکھیں۔ بلال نے ایک اینولپ مومن کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ مومن نے اینولپ لیتے پوچھا۔ سر آپ خود کھول کے دیکھ لیں، بلال نے دھیرے سے کہا۔ مومن نے اینولپ کھولا، اندر سے کچھ تصویریں برآمد ہوئی، جنہیں دیکھ مومن کچھ دیر تو بالکل چپ ہی رہ گیا۔ مشہور بزنس مین افراسیاب حق نواز کو کون نہیں جانتا تھا؟ اس کے بارے میں جہاں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت کامیاب بزنس مین ہے، وہیں پولیس کو اس کے کچھ غلط کاموں کی بھنک بھی پڑی تھی، لیکن بنا کسی ثبوت کے وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور یہ تصویریں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ افراسیاب ایک ڈرگ اسمگلر ہے۔ کس نے بھیجی ہے یہ؟ مومن کا اگلا سوال۔ سر بھیجنے والے کا نام نہیں ہے، سر اس کے پیچھے اس کے 2 اڈوں کا ایڈریس بھی مینشن ہے، جہاں سے وہ اپنے تمام غلط کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلال نے تفصیلاً کہا۔ مجھے کمشنر صاحب سے بات کرنی ہوگی اور آج ہی ریڈ کریں گے اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے۔ مومن نے اٹھتے ہوئے پختہ ارادے سے کہا، تم ریڈ کی تیاری کرو، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اتنا کہتے مومن نے کمشنر صاحب کے آفس کی جانب پیش قدمی کی، جو ان دنوں خوش قسمتی سے یہی پائے جاتے تھے۔ انہوں نے مومن کے پاس ثبوت دیکھے اور اسے اوکے کا سائن دیا۔ یوں تو اس کے پاس بھی اختیارات تھے، لیکن ابھی بھی اس کی پوزیشن مکمل کلیئر نہیں ہوئی تھی، اور کمشنر صاحب نے اسے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے ان سے پوچھنے کا حکم دیا تھا، اور وہ صرف باپ کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے آرڈرز کو فالو تو کرتا تھا، لیکن من مانی اب بھی وہ اپنی ہی کرتا تھا۔ فیاض صاحب نے فروا کے نکاح کی خبر خان مینشن میں بھی پہنچا دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اور اس کی فیملی بھی اس نکاح میں شامل ہو سکے۔ ابھی وہ سعد کی واپسی سے بے خبر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کے خبر بیٹے کو دینے کا سوچا، جہاں ان کے لیے سعد کی شکل سے ایک بہت بڑا سرپرائز موجود تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سے وہاں سعد کی آمد ہوئی۔ اسے دیکھ داد جی حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ داد جی کو اپنے سامنے دیکھ ایک پل کو ٹھٹکا تھا، چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ جی چاہا تھا کہ انہی قدموں پہ واپس لوٹ جائے، لیکن داد جی اسے دیکھ چکے تھے۔ تم؟ ان کے لہجے میں سخت غصہ اور نفرت تھی۔ سلام داد جی،
وہ بامشکل ان کے پاس آتا انہیں سلام کر گیا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم واپس منہ اٹھا کے آ گئے، کس حیثیت سے واپس لوٹے ہو؟ ہاں داد جی کی للکارتی آواز پہ یزدان کے والد اور والدہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ پرویز صاحب داد جی کو غصے میں دیکھ پریشان ہوئے۔ داد جی انہوں نے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہا۔ پرویز شاہ، مجھے صرف یہ بتاؤ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے اسے گھر میں گھسنے کیسے دیا؟ جان سے مار کیوں نہیں دیا؟ وہ غصے میں بھپڑ سے گئے تھے۔ داد جی پلیز اپنے غصے کو قابو میں رکھیے ورنہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ پرویز صاحب کو فکر ہوئی۔ بھاڑ میں گیا بلڈ پریشر، اسے ابھی کے ابھی نکالو یہاں سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آج کسی کے سننے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ لب بھیجتے ساتھ ان کے قدموں پہ بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں کو جکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دے داد جی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں آپ سب کا، میں نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ تم ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے۔ داد جی نے اس کی بات کاٹی۔ داد جی آپ چاہے میری جان لے لے لیکن پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں تو پل پل مر رہا ہوں۔ تم جیسی بغیرت اولاد ہونے سے تو اچھا تھا کہ تم مر جاتے، کاش تم مر جاتے اور یزدان میرا بچہ زندہ رہتا۔ وہ دکھی ہوتے رو دیے جیسے ہار گئے ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔ وہ تھک گئے تھے۔ قریب رکھے صوفے پہ وہ ڈھہ سے گئے۔ پرویز صاحب نے انہیں پانی پلایا۔ خود کو سنبھالے داد جی، رب کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ وہ باپ تھے، دل نرم تھا اس لیے بیٹے کی سائیڈ لے گئے۔ داد جی نے انہیں دکھی نظروں سے دیکھا۔ آپ کی ہمت ہوگی معاف کرنے کی، ہماری نہیں، اس لیے اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ وہ اپنی آواز کی سختی کو مدھم نہ کر پائے۔ پرویز صاحب نے آنسو بہاتے ساتھ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ لب بیچے وہ وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر تک داد جی کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ داد جی نے انہیں فروا کے نکاح کے متعلق بتایا اور انہیں آنے کا بھی بولا۔ نکاح سادگی سے کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں۔ داد جی نے دھیمے لہجے میں کہا، جی جیسے آپ کو مناسب لگے، ہم آ جائیں گے۔ فروا ہمارے لیے بیٹی جیسی ہے، اللہ اس کے اچھے نصیب کرے۔ نرگس بیگم نے دعا دی۔ داد جی نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ ان کے دماغ ابھی بھی سعد میں اٹکا ہوا تھا۔ اچانک سے اس کا واپس آنا انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی کہاں ہے؟ داد جی نے کسی خیال کے تحت مرہا کا پوچھا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی کہ کیا جواب دیں۔ جی وہ نہیں اس کے ساتھ، چھوڑ گئی ہے اسے، پرویز صاحب نے دھیرے سے بولے تھے۔ داد جی ہنسی مسکرائے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جو اس کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ گئی وہ کسی اور کی خاطر اسے چھوڑ گئی ہوگی۔ اٹھتے ہوئے وہ تنفر سے بولے تھے، انفال بیٹی عدت میں ہے ہم جانتے ہیں لیکن اسے بھی ساتھ لے کے آئیے گا، بے شک وہ حجاب میں رہے کسی کے سامنے نہ آئے۔ انہوں نے اسپیشل پرویز صاحب سے کہا۔ جی ملیں گے نہیں اس سے؟ اگلا سوال، پھر کبھی، آج ذرا جلدی میں ہیں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، ہماری طرف سے پوچھ لیجئے گا۔ اور ہاں ایک بات، اور جتنی جلدی ہو ساتھ کا بندوبست کہیں اور کر دیں، اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ ان کی بات پہ پرویز صاحب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اپنے ہی گھر میں اپنی ہی عزت پہ لٹیرے گھات لگا کے بیٹھ جائیں تو ان سے اپنے گھر کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا گھر سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے۔ راجی کہتے باہر نکلے جہاں ان کا خاص ملازم شجر خان موجود تھا جو ان کے ساتھ سائی کی طرح رہتا تھا۔ وہ جا چکے تھے لیکن پرویز صاحب کے لیے بہت سے سوال کھڑے کر گئے تھے۔ افراسیاب کے دونوں اڈوں پہ چھاپا مارتے وہاں سے اچھا خاصا اسلحہ، ڈرگز اور بھی غیر قانونی سامان خاطر خواہ مقدار میں برآمد ہوا تھا۔ اس کے ارسٹ وارنٹ جاری ہو چکے تھے اور اب مومن شاہ اس کے گھر موجود تھا جہاں سے اسے پتہ چلا تھا کہ آج تو صاحب بہادر کی بارات ہے، وہ بھی کہیں اور نہیں، داد جی کی پوتی فروا کے ساتھ آج نکاح تھا۔ مومن شاہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ مطلب اس بار سب کچھ بہت خاموشی سے ہو رہا ہے اور اسے بھنک بھی نہ پڑی۔ اپنی لا علمی پہ اسے خود پہ شدید غصہ آیا۔ کوئی بات نہیں، پھر کرتے ہیں ملاقات ایک ساتھ، تاجی اور ان کے ہونے والے داماد کے ساتھ۔ پان نکال کے منہ میں رکھتے، آج وہ بہت عرصے بعد اپنے پہلی والی پوزیشن میں واپس لوٹا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اسے زونی نے تیار کیا تھا۔ پنک کلر کی لانگ میکسی میں اس وقت وہ باربی ڈال ہی لگ رہی تھی۔ اس پہ بہت روپ آیا تھا اور سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی جسے کوئی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور انفال اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو زونی اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کہیں درد ایک ساتھ جاگے تھے۔ یزدان کی ڈیتھ کی خبر سن کے بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ ان کا سامنا کر سکے۔ انفال آج بھی ویسے ہی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی
اس کا سوگوار سا روپ دیکھ وہ دونوں بہنیں ٹھٹکی تھیں۔ انفال آپی، فروا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو بہت بہت۔ انفال نے حجاب ہٹایا اور اسے دل سے مبارکباد دی۔ ابھی ذرا سنبھال کے رکیے، مبارکباد، نکاح ہو جائے پھر وصول کروں گی۔ وہ چہکی تھی۔ یزدان کو ہمیشہ سے فروا چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ انفال آنا نہیں چاہتی تھی اور وہ تھی بھی عدت میں، پر اسے گھر اکیلا چھوڑ کے شادی پہ آنا بھی پرویز صاحب اور نرگس بیگم کو مناسب نہ لگا۔ یزدان کے بعد وہ اپنے اوپر ہر خوشی حرام سمجھتی تھی، لیکن فروا کی خوشی میں شامل ہو کے اسے یزدان کی کمی سے بچانا چاہتی تھی، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ فروا کو انفال کی صورت یزدان مل گیا۔ کیسی ہو زونی؟ انفال نے ہی اسے بلانے میں پہل کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے رنگ وہ دیکھ چکی تھی، اور لڑائی کس بات کی تھی اب؟ جس وجہ سے وہ اس کی دشمن بنی تھی، وہ وجہ تو اب ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سونی نے اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی۔ زندہ ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ انفال کی آنکھیں بھیگی تھی۔ پلیز انفال آپی، ایسی باتیں مت کریں، ہمیں جونیئر یزدان شاہ چاہیے۔ فروا نے اسے واپس گلے سے لگاتے پیار سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اتنے میں باہر سے ان کا بلاوا آ گیا۔ نکاح کے لیے فروا کو باہر لے جانا تھا۔ اس پہ گھونگھٹ ڈالتے وہ اسے باہر لے گئے۔ سونی انفال سے شرمندہ تھی، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے آ گئے تھے۔ فروا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ او ہو میرے ایس پی، کہاں رہ گئے؟ اب آ بھی جاؤ۔ دل ہی دل میں وہ مومن شاہ سے مخاطب ہوئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے فروا سے پوچھا۔ وہ گھونگھٹ میں آنکھیں سختی سے بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت سخت دھڑک رہا تھا۔ اس کی سماعت صرف ایک آواز سننے کی خواہش مند تھی، مومن شاہ کی۔ بیٹی بولے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے فروا کو خاموش پاتے دوبارہ سوال کیا تھا۔ اف مولوی صاحب، بریک رکھو۔ دل ہی دل میں وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہوئی۔ فروا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ نرگس بیگم نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالا۔ تایمی ذرا صبر کر لے، میرا ایس پی آتا ہوگا۔ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی۔ ایک منٹ مولوی صاحب۔ اسی لمحے مومن شاہ کی بھاری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ شکر ایس پی تم پہنچے تو۔ فلموں کی طرح عین وقت پہ انٹری ماری ہے، لیکن شکر انٹری تو دی۔ فروا دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ راجو کھڑے ہوئے۔ باقی سب بھی اسے یہاں شادی روکتا دیکھ شش و پنج میں مبتلا ہوئے۔ وہ آج اپنے یونیفارم میں آیا تھا، اور وہاں اپنی بہن اور ماں کو بھی اس نکاح کا حصہ دیکھ اس کا میٹر گھما تھا۔ مطلب ابھی پتہ چل جائے گا۔ مومن نے بلال سے ہاتھ بڑھا کے افراسیاب کا ارسٹ وارنٹ سامنے کیا۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث اور غیر قانونی اسلحہ اور ڈرگز کی خرید و فروخت کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ افراسیاب، جو کہ آج دلہا بنا ہوا تھا، اسے ہتکڑی ڈالتے وہ یہاں موجود سب پہ بم پھوڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جھوٹ ہے سب۔ حق نواز صاحب غصے سے بولے۔ یہ سب آپ پولیس اسٹیشن چل کے بتائیے گا۔ لے جاؤ اسے۔ مومن نے بھی غصے سے بھرے لہجے میں بولا۔ بکواس ہے یہ سب، الزام ہے مجھ پہ۔ یہ شخص اس لڑکی سے پیار کرتا ہے اور جان بوجھ کے مجھے پھنسا رہا ہے تاکہ میں رستے سے ہٹ جاؤں اور فروا سے مل جائے۔ اب کی بار افراسیاب کی بات پہ وہاں سب لوگوں نے حیرت سے داجو کو دیکھا، جو بالکل ہی چپ سے ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ افراسیاب کو سمجھنے میں ان سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی۔ مومن نے ایک زور کا گھونسا افراسیاب کی گال پہ جڑا کہ اس کے منہ سے خون نکلا۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی غلط کہا تو یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا، جبکہ گھونگھٹ میں موجود فروا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تمہیں سسپینڈ کروا دوں گا۔ افراسیاب غصے میں دھمکی دے گیا، جو مومن شاہ کے دماغ کو جا لگی۔ مومن شاہ نے اس کا گربان پکڑتے اسے سب کے سامنے کیا۔ تو مجھے سسپینڈ کروائے گا؟ تو ایک اور جھاپڑ اس کی گال پہ رکھ کے دیا۔ یہ وردی تیرے باپ کی جاگیر نہیں جو تو مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ ایس پی مومن شاہ ہوں، بہت جیسے دیکھے تیرے جیسے نامرد جو اسی ملک کا کھاتے ہیں اور اسی کو لوٹتے ہیں۔ چھوڑو مجھے۔ افراسیاب چلایا تھا، اپنا گربان چھڑانا چاہا۔ ایک کام کر، اب تو مجھے چھوڑ، تو اپنے آپ کو چھڑا کے دکھائیو۔ ایک اور گھونسا اسے رکھ کے دیا تو وہ لڑکھڑایا۔ بلال نے اسے حراست میں لے لیا اور لے کے باہر نکلا۔ سبھی بارات والے اس کے پیچھے بھاگے۔ افراسیاب کے والد حق نواز مومن شاہ کو غصے سے گھورتے باہر نکلے تھے۔ ایک وارننگ تھی ان کے نظروں میں، جسے مومن شاہ بخوبی سمجھ گیا تھا، لیکن وہ مومن شاہ تھا، نڈر و بے باک، کسی سے نہ ڈرنے والا۔ مومن شاہ داد جی کی طرف مڑا تھا۔
اب افسوس مجھ سے بچانے کے چکر میں آپ نے اس شخص کے بارے میں جاننا بھی ضروری نہ سمجھا۔ کیسے داد جی ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں ہی اپنی پوتی کو برباد کر رہے تھے۔ افسوس ہوتا ہے آپ پہ مجھے، مومن نے سخت لہجے میں کہتے ان کو دکھ سے دیکھا، ایک نظر پاس کھڑی اپنی ماں کو جنہوں نے آنکھیں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ اسی لمحے داد جی کا ہاتھ دل پہ پڑا اور وہ لڑکھڑاتے پاس کھڑے پرویز صاحب نے انہیں فوراً تھاما۔ مومن شاہ جو جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھا، شور کی آواز سنتا واپس پلٹا۔ داد جی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس وقت سبھی ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فروا کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اس سب کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی تھی، اور وہ تھی بھی۔ فروا نے اپنے خاص ڈیٹیکٹیو کی مدد سے افراسیاب کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تھی، جو وہ کافی عرصے سے اسی میں لگی تھی، اور پھر وہ موقع اسے مل گیا۔ اس نے مومن شاہ کو افراسیاب کی تصاویر بھیجی تھی تاکہ وہ پکڑا جائے اور اس کی جان اس سے چھوٹ جائے، لیکن داد جی کے ساتھ یہ سب ہوگا اس نے سوچا نہ تھا۔ ہاسپٹل میں سبھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ مومن شاہ کو بھی افسوس ہوا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ افراسیاب غیر قانونی کام کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے خلاف ثبوت نہ تھے۔ فروا نے اس کے خلاف ثبوت کہاں سے لیے یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اسے تصویریں بھیجنے والا کوئی اور نہیں، خود فروا ہی ہے۔ ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے داد جی؟ فروا بے چینی سے آگے بڑھی۔ آپ میں سے مومن شاہ کون ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پہ ایک لمحے کو سب کو سکتہ آ گیا۔ سب نے حیرانی سے مومن کی طرف دیکھا، جو خود بھی بہت حیران تھا۔ دھیرے سے قدم اٹھاتے وہ آئی سی یو کی جانب بڑھا۔ سوالیہ نظریہ داد جی پر ٹکی۔ انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا اور اپنا آکسیجن ماسک اتارا۔ داد جی کا ہاتھ مومن شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ اتنے زیادہ خفا ہوں گے کہ ایک بار بھی داد جی کہہ کے سینے سے نہ لگے۔ انہوں نے گلہ کیا، آپ نے پرایا ہی اتنا کر دیا تھا میری ماں اور باپ کو، تو بیٹا کیسے آتا؟ مومن شاہ کے اندر ڈھیروں دکھ تھا۔ داد جی کا سانس اکھڑا اور مومن کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ آج ملے بھی تو کیسے موڑ پہ؟ معاف نہیں کرو گے اپنے داد جی کو؟ انہوں نے حسرت سے پوچھا۔ پلیز مت کہیں ایسا کچھ، آپ بڑے ہیں میرے، مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئیں، نہ جانے غصے میں کیا کیا بولتا رہا آپ کو، آپ مجھے معاف کر دیں۔ مومن ان کا ہاتھ تھامتا ہاتھ چوما تھا۔ وہ آسودہ مسکراہٹ دینے لگے۔ نکاح کرو گے ہماری پوتی سے؟ انہوں نے اب کی بار چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ ایک پل کو مومن شاہ چپ ہو گیا۔ کیا کہتا وہ؟ نہ ہاں کہنا چاہتا تھا اور نہ کچھ کہہ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر۔ نہیں، ہمیں جواب ابھی چاہیے۔ باہر ادھ کھلے دروازے سے وہ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ فروا سے رہا نہیں گیا تو وہ دوڑنے والے انداز میں ان کے پاس آئی تھی۔ داد جی پلیز مجھے معاف کر دیں، سب میری وجہ سے ہوا، پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ان کا دوسرا ہاتھ تھامے بس روئے جا رہی تھی۔ مومن نے ایک نظر اس دلہن بنی لڑکی کو دیکھا جو داد جی کے لیے پاگلوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ فروا، انہوں نے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ داد جی، وہ بھی ان کے قریب ہوتی ان کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لے گئی۔ آپ کا اور مومن شاہ کا نکاح ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پہ فروا نے حیرت سے نہ دیکھا، جو دوسری حیرت کی نظر مومن پر ڈالی جو خاموشی سے زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ داد جی، فروا کو سمجھ نہ آئے کہ انہیں کیا جواب دے۔ اپنے چاچو کو بلواؤ ابھی، انہوں نے اکھڑے سانس سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پرویز صاحب موجود تھے۔ داد جی نے مولوی صاحب کو لانے کا کہا۔ ڈاکٹرز نے داد جی کے بچنے کی امید بہت کم بتائی، اس لیے وہ سب چاہ کے بھی ان کو انکار نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر وہیں آئی سی یو میں ان دونوں کا نکاح طے پایا۔ فروا عباس شاہ، کیا آپ کو مومن ابراہیم ولد شاہ ابراہیم سے 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ سبھی کی موجودگی میں مولوی صاحب نے فروا سے پوچھا، جو گھونگھٹ نکالے دھڑکتے دل اور بہتے آنسوں سے سر اس بات میں ہلاتی قبول کر گئی۔ وہی الفاظ مومن شاہ کے لیے دہرائے۔ اس نے اپنے والد کو دیکھا جو اس وقت یہاں موجود تھے۔ جاوید صاحب نے اس کی کندھے پہ ہاتھ رکھتے اپنی اجازت دے دی تھی۔ قبول ہے، مومن نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ مولوی صاحب نے دعائے خیر کی۔ تاجر نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لاڈلی پوتی ایک مضبوط ہاتھوں میں تھی، اب وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا، مولوی صاحب نے کہا تو جاوید صاحب اور پروین بیگم نے مومن کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پروین بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مومن نے انہیں اپنے سینے سے لگائے کہ نظر سامنے کھڑی انفال پہ جا ٹھہری۔ وہ نقاب میں تھی، خود کو مکمل ڈھانپا ہوا تھا۔ مومن شاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے نرمی تھی۔ وہ زیر لب اسے دیکھ مسکرایا۔ انفال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ راجی نے فروا اور مومن شاہ کو اپنے پاس بلایا۔ دونوں ان کے گلے لگ گئے تھے۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، فروا نے آنسو پوچھتے کہا۔ اب فکر نہیں، موت بھی آ جائے تو ہنستے ہنستے چلا جاؤں گا،
تاج نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، انہوں نے پرویز صاحب کو بلایا تھا۔ مومن شاہ آپ کی بہن کے بیٹے ہیں، آمنہ اور ابراہیم کے۔ ان کے الفاظ نے وہاں موجود سب پہ بم پھوڑا۔ پرویز صاحب نے خاموش کھڑے مومن کو دیکھا جو بہت ہی سنجیدہ تھا اس وقت۔ انفال کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اس کا بھائی تھا۔ دل نے جیسے سوال کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں داد جی؟ پرویز صاحب نے چشمہ اتارا تھا۔ انہیں آج اتنے عرصے بعد ہی پتہ چلا تھا۔ پاس کھڑے جاوید صاحب اور پروین بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ یہ سب پہلے سے جانتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، مومن شاہ بھی جانتا تھا کہ وہ ابراہیم شاہ کا بیٹا ہے، اور یہ بات کچھ عرصے پہلے ہی اسے پتہ چلی، لیکن وہ غصہ تھا، اس لیے کسی سے اظہار نہ کیا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ جنہوں نے اسے پالا، وہ اس کے چچا جان تھے، انہوں نے بھی کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہ تھی۔ تاج جی کا سانس اکھڑنے لگا۔ ڈاکٹر نے ان سب کو باہر بھیج دیا۔ وہ سب سمجھ نہ سکے کہ ابراہیم کی اولاد مل جانے پہ خوشی کا اظہار کس طرح کریں۔ اس وقت سب کو داد جی کی ہی فکر ستائی جا رہی تھی، جو اپنی آخری سانسوں سے لڑ رہے تھے۔ آپی، داد جی کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ رونی نے فروا کو گلے سے لگاتے روتے ہوئے اسے پیار کیا۔ اس وقت تو وہ بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ عادل کی موجودگی سے اسے حوصلہ تو تھا، لیکن دل کسی انہونی کا سوچ کے بہت سخت ڈرا ہوا تھا۔ ایک طرف کھڑی انفال ابھی تک نم آنکھوں سے مومن شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کوئی بھائی بھی تھا۔ کیا واقعی مومن شاہ اس کا بھائی تھا؟ وہ بس خود سے ہی سوال کرے جا رہی تھی کہ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آئے۔ سوری، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر نے پرویز صاحب کے کندھے پہ تھپکی دی۔ فروا کی چیخ نکلی اور وہ آئی سی یو کی جانب دیوانہ وار بھاگی تھی۔ داد جی، داد جی اٹھیں! وہ رو رہی تھی، داد جی کو پکار رہی تھی، لیکن وہ جا چکے تھے۔ ان سب کو ملا کے خود اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ سبھی کی آنکھیں اشکبار تھی۔ داد جی کے جانے کا سب کو بے حد افسوس تھا۔ رونی اور فروا بہت رو رہی تھی۔ داد جی ان کے لیے ماں بھی تھے اور باپ بھی۔ آج وہ پھر سے یتیم ہو گئی تھی۔ داد جی کو گزرے آج 10 دن ہو گئے تھے۔ خان ولا سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ فروا کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اس سب کا خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ کاش وہ سب نہ کرتی تو آج داد جی زندہ ہوتے۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ کسی کو سنتی، بس ہر وقت روتی رہتی۔ یونی اس کی حالت دیکھ خود بھی دکھی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے مومن عادل کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا۔ جب زونی روتی ہوئی ملی، کیا ہوا؟ عادل کے پوچھنے پہ وہ پھر سے رو دی اور فروا کی حالت بتائی۔ عادل نے مومن شاہ کی طرف دیکھا، وہ لب بھیج گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ فروا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ لاک تھا۔ مومن نے مڑ کے زونی کی جانب دیکھا اور اس کی بات سمجھتی دوسری کیز لے آئی۔ پلیز زونی، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ عادل اسے وہاں سے لے گیا۔ مومن نے دروازہ دھکیلا اور اندر کی جانب بڑھا، جہاں وہ اندھیرا کیے فلور پہ بیٹھی ہاتھ میں تصویر تھامے آنکھیں بند کیے رو رہی تھی۔ مومن نے لائٹ آن کی تو فروا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے مومن کو دیکھ اس کی آنکھوں سے نہر بہنے لگی۔ وہ داد جی کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مومن نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کے پاس آیا اور پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ وہ تڑپی تھی اور تصویر لینی چاہی کہ مومن نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کی کلائی تھامے اسے کھڑا کیا تھا۔ پاؤں کو چھوتے کالے رنگ کی فراک میں وہ سوگوار سا حسن لیے مومن کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ گئی تھی۔ کب تک سوگ بنانے کا ارادہ ہے؟ تلخ لہجے میں پوچھتا وہ فروا کو غصہ دلا گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تصویر واپس کرو، وہ آگے ہو کے تصویر کھینچتے بولی۔ مومن نے تصویر والا ہاتھ اوپر کر دیا۔ جانتی ہو تمہارے رونے سے داد جی کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اگر اتنا ہی آد آ رہے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ سب کچھ کر لو لیکن خود کو معاف کیسے کروں؟ داد جی میری وجہ سے۔ وہ مومن کی بات کاٹتے کہتے پھر سے رو دی۔ نہیں ہوا کچھ بھی تمہاری وجہ سے، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، مت سمجھو خود کو ان کی موت کا ذمہ دار، مومن نے عزت چاہتے کہا۔ تم جانتے ہو اس افراسیاب کی تصویریں تم تک کیسے پہنچی؟ فروا نے ہچکیوں میں اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں جانتا ہوں۔ کچھ دیر توقف کے بعد مومن نے اسے کہتے حیرت میں ڈال دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ ہمارے پاس اس کے خلاف آلریڈی ثبوت تھے اور ہم نے اسے گرفتار کرنا ہی تھا۔ مومن کا لہجہ اب کی بار نرم تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ آنسو اب خاموشی سے اس کے گال پہ بہہ رہے تھے۔ مومن نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو پونچھے۔ اب اس گلٹ سے باہر آؤ اور داد جی کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ انہیں اب ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی نہیں۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں سمجھایا کہ فروا نے نہ چاہتے ہوئے بھی
ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے جا لگی۔ مومن نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار بنایا۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ بھگو رہی تھی، جبکہ مومن اسے جی بھر کے رو لینے دینا چاہتا تھا۔ وہ لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی تھی، روتے ہوئے بالکل نہیں، اور مومن کو اس کے آنسو بہت تکلیف دے گئی تھی، اور اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ نرگس بیگم نے شوہر کی گہری سوچ میں ڈبا دے کر تو پوچھ لیا۔ میں سوچ رہا ہوں زونی اور فروہ کو یہاں لے آؤں، ان کا وہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ پرویز صاحب نے چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا۔ کیا تو آپ ٹھیک رہے، لیکن کیا وہ یہاں آئیں گی؟ نرگس بیگم کے دل کا ڈر زبان پہ آ گیا۔ مجھے بھی یہی بات پریشان کر رہی ہے۔ فروہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے وہ ہمارا مان رکھے گی، لیکن وہ زونی کے آگے چپ ہو گئے۔ میں تو کہتی ہوں ان دونوں کو سادگی سے رخصتی کر دیتے ہیں، دونوں ہی نکاح شدہ ہے۔ کیا تو آپ ٹھیک رہی ہیں؟ لیکن ابھی داجی کی ڈیتھ کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، کیسے کر دیں؟ وہ سرد بھرتے بولے تھے۔ چلے کل آپ عادل سے مشورہ کر لیجئے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، ابھی سو جائے، رات کافی ہو گئی۔ نرگس بیگم نے خود بھی لیٹتے ہوئے کہا۔ ساتھ کا کچھ پتہ چلا؟ اچانک سے یاد آنے پہ پوچھا۔ نہیں، نرگس بیگم نے ایک لفظی میں جواب دے کے پرویز صاحب کو خاموش کروا دیا۔ اس دن داجی کی اتنی باتیں سننے کے بعد وہ گھر سے چلا گیا تھا، کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پرویز صاحب نے ڈھونڈا، لیکن نرگس بیگم نے بالکل پرواہ نہ کی۔ پھر شام میں تنہائی جاگے، پھر یاد تم آ رہے ہو، پھر جان نکلنے لگی، پھر مجھ کو تڑپا رہے ہو۔ اس دل میں یادوں کے میلے ہیں، تم بن بہت ہم اکیلے ہیں، آ جاؤ لوٹ کر تم، یہ دل کہہ رہا ہے۔ گلی کا دروازہ بند کرتی وہ واپس اندر آئی تھی۔ کل ہی اس کی ملاقات ہوئی تھی انہی کے گھر پر، جہاں وہ جاوید صاحب جو اس کی چچا جان تھے، اور پروین بیگم اس کی چچی جان، سحر اور مومن شاہ سے اس کا سگا بھائی تھا۔ اس سے مل کے وہ بہت خوش ہوئی تھی، اور سب کی وجہ جانی چاہیے کہ وہ کس طرح ان سے الگ ہوا۔ جاوید صاحب نے ساری حقیقت ان کی گوش گزار کر دی کہ ان کے بھائی ابراہیم اور بہوج آمنہ نے بہت کڑا وقت دیکھا تھا۔ آمنہ بھابی کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا، اور ان دنوں مومن شاہ کی پیدائش ہوئی تھی، تو انہوں نے مومن شاہ کو گود لے لیا۔ ابراہیم شاہ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا اور آمنہ بھابی کو موت کے منہ سے نکال لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے میں جب وہ علاج کے بعد لوٹے تو مومن 3 سال کا تھا۔ وہ مجھے بابا اور نرگس کو ماں بلانے لگا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ کے پاس وہ گیا ہی نہیں۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، لینے تو مومن کو ہی آئے تھے، لیکن پھر خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ وہ ہم سے تو مومن کو لے جاتے، لیکن مومن سے کیسے اس کے ماں باپ چھینتے۔ پھر حالات بدلتے رہے، انہوں نے بہت کم دفعہ چکر لگایا تھا کہ پھر تمہاری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے بالکل ہی آنا جانا، بات کرنا سب بند کر دیا۔ میری پوسٹنگ ہو گئی تھی دوسرے شہر، تم وہاں چلے گئے، پیچھے کیا ہوا رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ ابراہیم بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے تو ان کی موت کے کافی عرصے بعد پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر چکے تھے، اور کہاں گئے تھے نہ جانتے تھے اور نہ جاننے کی کوشش کی۔ وقت نے ایسے تھپڑ لگائے کہ ایک بچے کے خاطر ہم دونوں الگ ہو گئے۔ ہماری بھی کوئی اولاد نہ تھی، اور مومن ہمیں اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کے تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہم سے دور ہو، اس لیے ان سے رابطہ نہ رکھا، نہ واسطہ۔ جاوید صاحب نے کچھ نہیں چھپایا، سب سچ سامنے رکھ دیا۔ مومن نے روتے ہوئے نفال کو گلے سے لگایا۔ دونوں بہن بھائی کتنی دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور اپنے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے رہے۔ اس دوران سحر کی آنکھیں کئی دفعہ بھیگی تھی۔ وہ تو اس کا اکلوتا بھائی تھا، پھر کیسے؟ مومن نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا اور اسے بھی وہیں پاس بلا لیا۔ انفال کو وہ بہت اچھی لگی، بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح۔ ان تینوں نے مل کے کھانا کھایا اور ڈھیر سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتایا۔ وہ آسودہ تھی کہ اسے مومن شاہ کے روپ میں ایک پیارا سا بھائی ملا۔ وہ بستر پہ بیٹھی دراز کھولتی یزدان کی تصویر نکال گئی۔ اس کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے وہ پھر سے اپنی آنکھیں نم کر گئی۔ آ جاؤ لوٹ کر تم، یہ دل کہہ رہا ہے، میں جانتی ہوں آپ زندہ ہیں، بس مجھ سے دور ہیں، اور ایک دن آپ واپس لوٹیں گے، ضرور لوٹیں گے۔ تصویر کو سینے سے لگایا کہ اسی لمحے باہر کا ڈور اوپن ہوا، کوئی اندر آیا۔ اس کا رخ اب انفال کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازے پہ نوک ہوا تو وہ خیالوں سے چونکی، تصویر کو دراز میں واپس رکھتے وہ آنسو پوंچھتے اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کا سانس رکا تھا۔ مومن شاہ، عادل اور زونی نے مل کر ڈنر کیا تھا۔ ڈنر کے وقت بھی سبھی خاموش تھے۔ فروہ بہت دنوں بعد ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، لیکن وہ وہاں موجود تھی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ کیا اب ہم داجی کے بغیر رہیں گے؟ اچانک سے اس نے پلیٹ میں چمچ ہلاتے سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ تینوں اس کی بات پہ چونکے۔ ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی فروہ، زونی نے پیار سے کہا۔
لیکن ان کا وجود تو نہیں ہوگا نا۔ ایک بار وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ بیٹا کوئی اکیلا نہیں ہوگا، اور میں ہوں نا یہیں آپ کا بڑا بھائی۔ عادل نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ لیکن داد جی کو کہاں سے لاؤں؟ وہ تو واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کے آنسو زونی کو بھی رلا گئے۔ فروا اٹھ کے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ زونی بھی فروا کے پیچھے اندر گئی۔ عادل نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا، جبکہ مومن بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ جانے کب فروا سمجھے گی اور اس سب کو قبول کرے گی۔ دھیرے سے عادل نے کہا، مجھے فروا کی رخصتی چاہیے۔ مومن اپنی ہی سوچتا عادل کو سخت چونکا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم یوں اچانک؟ عادل کو چنبا ہوا۔ نکاح بھی تو اچانک ہوا تھا نا، تو رخصتی بھی اچانک کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مومن نے سرسرے انداز میں کہتے سیٹ کی پش کے ساتھ ٹیک لگائی۔ لیکن ابھی تو داد جی، عادل کو سمجھ نہ آیا کہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ دیکھو عادل، اس نے داد جی کے جانے کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ وہ اس فیز سے نکل نہیں پا رہی، اور اس کے لیے اس کا ذہن اس چیز سے ہٹانا ہوگا، اور رخصتی اس کا بہترین حل ہے۔ مومن نے تفصیل سے عادل کو سمجھایا تو وہ بھی دل ہی دل میں ایگری کر گیا۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ زونی کا کیا ہوتا؟ وہ تو ہرگز ابھی رخصتی کے لیے نہیں مانتی۔ خیر اس نے پرویز صاحب سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ تم؟ اچانک سے سعد کو دروازے پہ دیکھ انفال کے ماتھے پہ بل پڑے۔ فوراً سے چہرے کو ڈھانپا۔ ہاں میں۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جیسے کب سے سویا نہ ہو۔ معاف کر دو مجھے۔ سعد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کس بات کے لیے؟ انفال کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ تمہیں بہت دکھ دیے پھپھو کو، اور بدلے میں جس کو چاہا وہ بھی چھوڑ گئی۔ وہ دکھی تھا بہت۔ انفال نے دل پہ پتھر رکھتے اس کی بات سنی، ورنہ مرحا کے خلاف اس کی بات سننا اس کے بس میں نہ تھا۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی ملتا ہے، اور مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کوئی گلہ شکوہ۔ اور اگر تب بھی سکون نہیں آتا تو میری بہن کو ڈھونڈ لاؤ، معاف کر دوں گی۔ انفال نے کہتے واپس پلٹ کے دروازہ بند کرنا چاہا۔ انفال، میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آگے بڑھ کے جلدی سے کہا، کیسا ازالہ؟ انفال کی چھٹیز بیدار ہوئی۔ میں اس کا سر جھکا تھا۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، جو گناہ کیا تمہیں چھوڑ کے، واپس تم سے نکاح کر کے تمہیں چٹاخ۔ انفال باوجود ضبط کے ساتھ کے گال پہ تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ انفال کی آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، وحشت سی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ شرم نہیں آئی یہ سب بولتے ہوئے؟ تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، اور تم؟ بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تم بیوہ ہو میرے بھائی کی۔ سعد نے اس کی بات کاٹی اور اس کے قریب ہوا تو انفال نے 2 قدم پیچھے لیتے اپنا نقاب اور ٹھیک سے چہرے پہ لیا۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ انفال نے قدرے سختی سے کہتے اسے باہر کی راستہ دکھایا۔ کہیں نہیں جاؤں گا میں، شرعی حق رکھتا ہوں تم سے نکاح کا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ سعد نے بھی پر اعتماد انداز میں جواب دیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نکلو یہاں سے ورنہ ماموں کو شکایت لگاؤں گی۔ انفال نے دھمکی دی، بابا سے میں خود بات کروں گا، میں تمہیں ایسے ساری زندگی نہیں گزارنے دے سکتا، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اسے اعتبار کی ڈور تھما رہا تھا جو اس سے کچھ نہیں چاہتی تھی۔ انفال نے اپنے لرزتے وجود پہ قابو پایا اور فوراً سے آگے بڑھ کے دروازہ لاک لگایا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں یزدان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی وہیں بیٹھ گئی۔ پلیز یزدان کم بیک، آئی نیڈ یو۔ وہ روتے ہوئے یزدان کو یاد کر رہی تھی۔ عادل نے پرویز صاحب سے فروا کی رخصتی کی بات کی تو وہ بھی شش و پنج میں پڑ گئے، لیکن بات ان کی بھی ٹھیک تھی، اس کی بہتری کے لیے قدم اٹھانا ہی تھا۔ پرویز صاحب نے اجازت دے دی، لیکن سب کچھ نہایت سادگی سے ہونا قرار پایا۔ صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہی فروا کی رخصتی کرنی تھی۔ وہ تو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اسے رخصتی کا بتایا تب بھی کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ سونی کو بھی اس کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی، اس کی دل جوئی کرتی، یا تو وہ روتی یا بس چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ اب سب اپنی کر کے تھک چکے تھے، اس لیے رخصتی بہتر آپشن تھا۔ سعد کی اچانک واپسی پرویز صاحب خوش ہوئے، لیکن نرگس بیگم بالکل بھی خوش نہ تھی۔ اس کے ہونے سے ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، جسے فی الحال وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ سعد جن نظروں سے انفال کو دیکھتا تھا نرگس بیگم کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ انفال خود کو کور رکھتی، باہر بھی بہت کم نکلتی، سعد ہر وقت اب گھر رہتا، جانتا بھی تھا وہ عدت میں ہے، پھر بھی وہ خود کو اس کی طرف سے لاپرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اور جب سے وہ واپس لوٹا تھا وہ انفال کی طرف اپنی کیئر دکھانے لگا تھا، بات بات پہ اس سے رائے طلب کرتا۔ ایک الگ انداز تھا اس کا انفال کو دیکھنے کا
تو شاید پرویز صاحب کو تو نظر نہ آتا، لیکن نرگس بیگم نہ نظر انداز کر سکی۔ انفال نے بھی اب کمرے سے بالکل باہر نکلنا بند کر دیا، جس وجہ سے ان کو مزید سوچنا پڑ رہا تھا اس بارے میں، اور پرویز صاحب سے بات کرنے سے پہلے وہ سعد اور انفال اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، کیا لگتا ہے سعد اپنی حرکتوں سے باز آئے گا یا مار کھائے گا؟ اب رومانس ہوگا مومن شاہ اور فروہ کا، بٹ بہت سارے ٹوسٹ ابھی باقی ہیں۔ کیا لگتا ہے یزدان کم بیک ہوگا؟ ناول سے جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا کامنٹ میں ضرور اظہار کیا کریں۔